آل عمران کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائی تھیں، اور اس کے اندر جو بھی مضامین تھے جن کو پرسوں تلاوت کیا گیا تھا، اور کچھ حصہ رات کو صورت آل عمران کا اور صورت نساء مکمل تلاوت ہوئی۔ تو آج ہم صورت نساء کا تعارف اور اس کے اندر جو اجمالی مضامین ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ صورت نساء ترتیب قرآن کے حوالے سے چوتھی صورت ہے اور بڑی تیسری صورت ہے صورت بقرہ، صورت آل عمران اور صورت نساء۔ پہلی صورت صورت فاتحہ ہے، تو یوں یہ چوتھے نمبر پہ ترتیب قرآن کے حوالے سے صورت نساء ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے 24 رکوع ہیں، 176 اس کی آیات بینات ہیں۔ نساء اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر کیونکہ عورتوں کے بہت سے احکامات بیان ہوئے ہیں، نکاح کے، عدت کے، پچھلی صورت میں بھی اور اس میں بھی، خاص طور پہ عورت کی وراثت کے، جس وجہ سے اس صورت کا نام صورت نساء رکھا گیا ہے۔ اب اس کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں، میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مستدرک للحاکم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق دونوں کے راوی ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت حج اور سورت نور، اس کو سیکھو اور اوروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ اس کے اندر فرض علوم کا ذکر ہے۔ بہت سے فرائض جو ہیں وہ ان کا ذکر ان صورتوں کے اندر ہے۔ پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں، سورت بقرہ میں بھی اور سورت آل عمران میں بھی، سورت نساء میں بھی، اور اس کے بعد سورت نور کے اندر بھی بہت سے احکامات عورتوں کے، نکاح کے اور حج کے اور روزے کے پیچھے آپ سن چکے ہیں، یہ سارے آئے۔ تو فرمایا یہ سیکھو اور سکھاؤ بھی۔ دوسری روایت، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورت بقرہ، سورت آل عمران اور سورت نساء پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ حکمت والا لکھ دیا جاتا ہے، دانائی والا، عقل والا۔ کسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ فلاں عقل والا ہے، دانائی والا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سوجھ بوجھ والا ہے، لیکن جو بندہ ان صورتوں کی ہمیشہ تلاوت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کو حکمت اور دانا لکھا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حکمت والا لکھا جاتا ہے، دانائی والا، عقل مند لکھا جاتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر بہت سے مضامین بیان ہوئے، ان کا میں اجمالی آپ کے سامنے کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں خاص طور پہ یتیم بچوں کا، عورتوں کے حقوق اس کے متعلق بیان ہوئے ہیں کہ یتیم بچے کے حوالے سے یہ بات کہا آ گئی ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے تو پھر اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں، چاچے ہیں، تائے ہیں، مامے ہیں، جو بھی ہے، یا کوئی اور سرپرست ہے، ادارہ ہے کوئی اس کے یتیم پڑھ رہے ہیں وہ سرپرست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی یتیم کے مال کے ساتھ وہ اپنا مال ملا کر کھائے گا تو یہ سخت گناہ ہے اور حرام ہے۔ یتیم کا مال کھانے سے اللہ نے منع کر دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر یتیم رہ جائے گھر پہ تو پھر جو اس کے سرپرست اور ورثاء ہیں، اگر وہ بچہ نہ سمجھ، نادان، نابالغ ہے تو وہ اس کی وراثت اس کے حوالے نہ کی جائے، بلکہ اس کا پہرا دیا جائے، اس کی امانت میں جو ہے وہ خیانت نہ کی جائے، بلکہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے، اور جب بچہ شادی شدہ بالغ عاقل ہو جائے تو پھر وہ اس کی امانت جو باپ کی طرف سے ہے وہ اس کے حوالے کر دی جائے۔ یہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ کوئی جو ہے وہ یتیم کا سرپرست اس کا مال بھی نہیں کھا سکتا، نہ اس کے مال کے ساتھ ملا کے اپنا مال کھا سکتا ہے، یہ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہے، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، بلکہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے، رکھوالی کرے سرپرست، اور جب وہ عاقل اور بالغ ہو جائے تو اس کی امانت اس کی کیا ہے، حوالے کر دیا جائے۔ اور سخت وعید آئی ہے کہ یتیم کا مال کھانے والا ایسے ہے جیسے کہ اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے۔
یہ اللہ نے قرآن مجید میں سخت وعید فرمائی ہے۔ دوبارہ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اس طرح آگے عورتوں کا حق مہر بیان کیا گیا۔ یہ بات بیان کی ہے کہ عورتوں کا حق مہر یہ عورت کا حق ہے، یہ اس کو دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سے علاقوں میں آج بھی رواج ہے کہ اس کے سرپرستی حق مہر کرتے کرتے ہیں اور وہی لے لیتے ہیں۔ نہیں، سرپرست کوئی جو ہے حق مہر نہیں لے سکتا۔ حق مہر عورت کا حق ہے، اسی کو ملے گا، اسی نے لینا ہے، اور کوئی خامن جو ہے وہ زور زبردستی سے حق مہر معاف نہیں کرا سکتا۔ ہاں، عورت اپنی مرضی سے اگر کوئی چھوڑ دے حصہ معاف کر دے تو اس کی علیحدہ بات ہے، لیکن ایسی روش اس کے ساتھ اختیار کرنا کہ وہ حق مہر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، اس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے کہ عورت کا حق مہر اس کا حق ہے، اس کو دیا جائے، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح حق مہر کے جو ہے وہ مسائل بیان ہوئے کہ کم از کم حق مہر تو شریعت نے مقرر کر دیا 10 دینار ہو یا درہم، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا کوئی دے سکتا ہے حق مہر جو ہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اتنا حق مہر مقرر کرے جو وہ ادا کرنے کے قابل ہو۔ آج کل ہمارا رسم رواج ہے نا جی، ہم لکھا تو کروڑوں دیتے ہیں لیکن ادا کرنے کے وقت عورت کو نہیں دیتے، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ہی آپ مقرر کریں جو اس کو ادا کر دیا جائے، اس کا حق ہے شرعی، ٹھیک ہے نا جی، صرف لکھانے سے نہیں، دنیا والوں کو دکھانے سے نہیں کہ ہم نے اتنا حق مہر مقرر کیا ہے، مقرر کرنے سے نہیں بلکہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے باقاعدہ میراث عورت کو بیان کی ہے، عورت کا میراث میں مکمل حصہ ہے، اس کو اللہ نے بیان کروایا۔ یعنی اگر کسی کی بیٹی ہے تو جس طرح وہ بیٹوں کو اپنی وراثت کا حق دے گا، اس طرح بیٹی کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نہیں سے کہہ سکتا کہ وہ بیٹوں کو تو وراثت دے دے اور بیٹی کو معلوم کر دے، اس کو ظلم قرار دیا گیا شریعت میں۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ بچوں کو تو اپنا حصہ دے دیتے تھے، عورتوں بچیوں کو معلوم کر دیتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے خاندانوں میں ایسی ہی رسم و رواج ہے، اللہ معاف کرے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچی کی شادی کرتے وقت جو اس کو جہیز کا تھوڑا بہت سامان دے دیا بس وہی اس کا حق تھا۔ ایسا نہیں ہے جناب، وہ پورے اپنے والد کے وراثت کی حقدار ہے۔ یعنی بیٹی کو جتنا حصہ ملے گا اس کا نصف بیٹی کو ادا کیا جائے گا، یہ اللہ نے شریعت میں باقاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی والد اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کے زندگی میں انعام کر جاتا ہے، بہت سے لوگ کر جاتے ہیں ایسے، اور اس نے بچی کو کوئی حصہ نہیں دیا تو وہ تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، کل قیامت والے دن اس نے تو جواب دینا ہوگا۔ اب بیٹوں کا حق ہے کہ اپنے باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی بہنوں کا جو حق بنتا ہے ان کو ادا کریں۔ شریعت میں یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو حق نہ دیں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عورتوں کا باقاعدہ وراثت میں حصہ ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد عورتوں کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کن عورتوں کے ساتھ حرام ہے، کن عورتوں کے ساتھ وقتی طور پہ نکاح حرام ہو جاتا ہے، اور کن عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتا ہے، اس کو بیان کیا۔ نسب اور رضاعت کا جو رشتہ ہے اس میں نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتا ہے۔ نسب کی جو یعنی ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ، یہ نسبی اعتبار سے بندے کا ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے، اور نکاح نہیں کر سکتا ان کے ساتھ۔ اسی طرح حرمت مساہرت، حرمت مساہرت یہ ہے کہ سسرال کی طرف بیوی کے ساتھ جب اس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب بیوی کی والدہ، بیوی کی نانی، یہ جو ہے اس کے نکاح میں ہمیشہ ہمیشہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح جو ہے وہ بیٹے کی بیوی اپنے والد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یعنی بیٹے کے والد کے جس کو ہم بہو کہتے ہیں وہ اپنے سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ یہ نکاح کیا ہے؟ اب وہ دوبارہ اس کا اپنے سسر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ نکاح ایسے ہیں جو عارضی طور پہ حرام ہوتے ہیں اور بعد میں حلال ہو جاتے ہیں۔ مثلا دو بہنیں بیک وقت ایک کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ دو بہنیں بیک وقت اگر ایک آپ کی بیوی ہے اور اس کی دوسری بہن
اس بیوی کے ساتھ نکاح ہے تو اس کی موجودگی میں دوسری بہن آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی پھوپھی آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بھتیجی آپ کے نکاح میں بیک وقت تو نہیں آ سکتی۔ اسی طرح خالہ نکاح میں ہے تو بیک وقت اس کی بھتیجی بھانجی کیا ہے وہ نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ دو رشتے اکٹھے بولو نہیں ہو سکتے، خالہ کا، بھانجی کا، پھوپھی کا، بھتیجی کا اور دونوں بہنوں کا۔ لیکن یہ عارضی ہے، یہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اگر ایک عورت جس کے ساتھ نکاح ہے دوسری اس کی بہن اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک وہ اس کے نکاح میں، ہاں اس کو طلاق دے دی، وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد دوسری بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اسی طرح اگر وہ بھی نکاح میں تھی، فوت ہو گئی، چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ بولو نکاح جائز ہے۔ یہ شرعی مسائل ہیں۔ اسی طرح خالہ نکاح میں تھی اور اس کو چھوڑ دیا یا فوت ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کی بھانجی نکاح میں جائز ہے، لیکن بیک وقت یہ دو عورتیں ایک بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد مرد کو، مسلمان مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اس کو بیان کیا۔ شرط یہ ہے کہ انصاف کر سکے، یعنی ایک مسلمان مرد بیک وقت 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ جائز ہو نہیں ہے، اس سے زیادہ جائز ہو۔ یہ صرف امام الانبیاء کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ بیک وقت آپ کے نکاح میں عورتیں تھیں۔ عام امتی کے لیے ہے کہ وہ 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن نے ساتھ شرط لگائی ہے کہ وہ عدل کر سکے، انصاف کر سکے۔ اگر وہ 4 میں انصاف نہیں کر سکتا، 3 میں کر سکتا ہے تو پھر 3 نکاح میں رکھے۔ اگر 3 میں انصاف نہیں کر سکتا، 2 میں کر سکتا ہے تو 2 نکاح بیک وقت رکھ سکتا ہے۔ 2 میں بھی انصاف نہیں کر سکتا، 1 ہی میں انصاف کرتا ہے تو پھر اب 1 ہی نکاح میں رکھے۔ اس فارمولے کو اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ حق کیا ہے؟ اس کا نان و نفقہ، رہائش، کھانا پینا، لباس، جتنے بھی اخراجات ہیں، دیگر جو حقوق ہیں عورت کے ہوتے ہیں، ان کو وہ ادا کرتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ 4 عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے، ورنہ جتنے کے درمیان وہ عدل کر سکتا ہے، اتنی عورتیں 4 سے کم بھی نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ جو خادم ہوتے ہیں، جو ماتحت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ بتائے مومن کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ جو حقوق ہیں ازدواجی زندگی کے، ان کے رہنما اصول اللہ نے صورت میں بیان فرمائے۔ گناہ کبیرہ سے بچنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد سے، تکبر سے، بخل سے مسلمان کو بچنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اس صورت کے اندر۔ اس کے علاوہ ہجرت کے احکامات بیان ہوئے، نماز خوف کا طریقہ بیان ہوا، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کی تلقین کی گئی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں، عیسائیوں، نصرانیوں اور خاص طور پہ یہودیوں کی جو چلاکیاں ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے۔ اور سب سے آخر میں صورت کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے جو عقائد ہیں برے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا نعوذ باللہ، جو ان کا باطل تصور ہے، اس کو اللہ نے بیان کر کے اس کو رد کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور خدا ایک وحدہ لا شریک کی ذات ہی ہے، کوئی اور خدا ہو سکتا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ یہ رب کی عظمت ہے جناب، اللہ نے سورۃ اخلاص میں اس کو بیان کر دیا ہے۔
اب یہ تو اجمالی باتیں تھیں، تفصیلاً کچھ باتیں ہیں جو میں تھوڑی سی آپ کے سامنے، ایک ہے یتیم کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا گویا کہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے مترادف ہے، یہ تو قرآن ہے۔ اب حدیث سنیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں معراج والی رات گیا، ایک قوم کے پاس سے گزرا کہ جس کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، اتنے بڑے بڑے، اور ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالے جا رہے تھے، منہ سے ڈالے جاتے تھے، پخانے کی طرف سے نکل جاتے تھے، یہ سزا ان پہ مسلط تھی۔ میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا ظلماً مال کھایا کرتے تھے۔ ظلماً کیا کیا کرتے تھے؟ یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث یہ۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں وہ جنت میں جا بھی نہیں سکتے اور کوئی جنت کی نعمت بھی نہیں چکھ سکتے۔ 4 بندے، توجہ، وہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا ہمیشہ شراب کا عادی، ایک بندہ ہوتا ہے نا کہیں غلطی ہو جائے پھر توبہ استغفار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہمیشہ مرنے دم تک شراب کو نہ چھوڑنا اور شراب کو پیتے رہنا، شراب کا ہمیشہ عادی، سود کھانے والا، یتیم کا مال مارنے والا، والدین کا نافرمان۔ یہ 4 بندے ایسے ہیں کہ جنت میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی کوئی خوشبو تک بھی نہیں سن سکے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا جی، جہاں یتیم کے ساتھ ظلم کرنا یا اس کا مال ظلمن کھانا کی وعید ہے، وہاں یتیم کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی بڑی خوشخبریاں بھی میرے مصطفیٰ نے سنائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو اور اسے چاہیے کہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث میں یتیم کی اچھی پرورش کرنے والے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سہل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا، یوں حضور نے اشارہ کیا، حضور نے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں نہیں آپس میں ملی ہوئی، اس طرح اس کو میرا پڑوس نصیب ہوگا جو دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کی کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری اٹھائی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ ایسا کوئی گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ ہاں، ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی معافی نہ ہو، یعنی شرک کرنا رب کی ذات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوئے بھی تو یتیم کی پرورش کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء نے فرمایا اگر کوئی شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی اس کی جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اسی صورت میں اللہ نے تجارت کے اصول بیان کیے، تجارت کے فضائل بیان کیے۔ یقیناً تجارت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، بولو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ نبیوں کے بعد خلفائے راشدین میں سے جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کی جائے۔ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچتا ہے تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، قیامت والے دن بھی رسوا ہوگا۔ ذخیرہ اندوزی کر کے ناجائز منافع کما کے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج تو ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، اللہ ماشاء اللہ کہ رمضان سے پہلے خاص طور پہ ہمارے اس پاکستان میں تو یہ کام رواج بن چکا ہے، مال سٹور کر لینا اور جب رمضان آئے گا تو اس کو دگنا دگنا جو ہے دامن پہ بیچنا، منافع کمانا، خوش ہونا کہ ہم نے جی بڑا منافع کمایا ہے۔ لیکن اے اللہ کے بندے یہ نہیں پتا کہ تو اپنی قبر کو کتنا غالب کر رہا ہے، اپنی قبر کو کتنا خراب کر رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ تاجر صاحب آخری عشرے میں اپنی فیملی سمیت عمرے پہ جا رہے ہیں جی، ناجائز منافع خوری کر کے اب عمرے پہ جا رہے ہیں، تو کس منہ کے ساتھ تم رب کی بارگاہ میں منہ دکھاؤ گے؟ تو تجارت ایک عظیم مشغلہ ہے،
بشرط یہ ہے کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ کی جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت والے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کس میں؟ نبیوں کی صف میں، صدیقین کی صف میں اور شہداء کی صف میں۔ شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، ذخیرہ اندوز نہ ہو، ناجائز منافع کمانے والا نہ ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو، امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو۔ قسم اٹھا کر حضور نے فرمایا کبھی بھی مال نہ بیچو، مال تو تمہارا بک جائے گا لیکن نفع تمہیں اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے تاجر کے لیے حکم ہے کہ جو چیز میں عیب ہے وہ عیب بتا دے، اور یہ حکم ہے کہ اپنی چیز کی بے جا تعریف نہ کرے۔ شاید وہ اس معیار پہ نہ اترے جتنی وہ تعریف کر رہا ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ جھوٹا قرار پائے گا۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا جناب۔ اس کے بعد آئیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں اور اہم بیان فرمائی ہیں۔ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس صورت آیت میں۔ پہلا تو یہ کہ امانت جب کسی کے حوالے کی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، ایک۔ دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ جب تمہیں اللہ کوئی ایسا منصب عطا کر دے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ تم نے کرنا ہے، عدل کی سیٹ پہ بیٹھے ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان عدل کرو، ناانصافی نہ کرو۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں، اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اور یقیناً ہماری تاریخ میں ایسے ایسے ہمارے عادل قاضی القضاء اور حکمران گزرے ہیں کہ جن کی عدل کی وجہ سے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھیے آج تو ہماری عدل کو دیکھ کر شرماتے ہیں نا لوگ، غیر مسلم بھی شرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عدل ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جناب عدل کر کے مسلمان بتاتے تھے، اور پھر اللہ اس کی بدولت ان کے کردار کی وجہ سے غیر مسلموں کو بھی ایمان کی دولت دے دیتا تھا۔ امیر المومنین جناب عمر فاروق جناب علی جب بنے نا خلیفہ، تو آپ نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ میں لے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں آپ لے گئے تو وہاں آپ نے ایک یہودی کو دیکھا جس کے پاس ایک زرہ تھی جو حضرت علی کی تھی اور اس نے چوری کی تھی۔ مدینہ میں کہیں آیا تو آپ کی وہ زرہ لے گیا۔ آپ نے دیکھی، لازمی بات ہے بندہ اپنی چیز پہچان لیتا ہے، جو حضرت علی تھے۔ انہوں نے کہا یہودی یہ زرہ تو میری ہے، نہ میں نے تجھ پہ بیچی ہے نہ تجھے تحفۃ دی ہے، تو نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا جی یہ میری ہے اور میری ملکیت ہے، میرے قبضے میں، یہ میری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے اس وقت جو قاضی تھے وہاں کوفہ کے، ان کا نام قاضی شریح آتا ہے، بہت عظیم انسان گزرا ہے، قاضی القضاء تھے۔ ان کے پاس جناب علی مقدمہ لے گئے۔ اب دیکھیے مقدمہ لے کر جانے والے کون ہیں؟ وقت کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں۔ قاضی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ امیر المومنین آ گئے جی جلدی جلدی ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، نہیں، اس کو عدل اور انصاف کہتے ہیں۔ یہودی بھی آ گیا کہ یہ غیر مسلم ہے، چھوڑے جی اس کو، مقابلے میں امیر المومنین کھڑے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ دے دو، نہیں۔ آپ نے اس یہودی سے مخاطب ہو کر کہا، اس قاضی نے، بتاؤ جی یہ زرہ تمہاری کیسی ہے؟ اس نے کہا جی میری ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ میرے قبضے میں، یہ میرے قبضے میں ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مقابل اس پہ گواہ پیش کرے۔ حضرت علی سے کہا گیا امیر المومنین آپ بتائیں یہ زرہ آپ کی ہے؟ ہم نے فرمایا ہاں میری ہے۔ فرمایا اس پہ گواہ؟ حضرت علی نے کہا میرے دو گواہ ہیں، ایک میرا غلام قمبر اور ایک میرا بیٹا امام حسن، یہ دو گواہ ہیں۔ تو قاضی نے کتنی خوبصورت بات کی۔ قاضی شریح نے کہا امیر المومنین آپ جانتے ہیں یہ نہ شریعت میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کی شریعت ہے، اور شریعت محمدی میں یہ ہے کہ کسی کا بیٹا یا اس کا ذاتی غلام اس کا گواہ نہیں بن سکتا، اس کا گواہ نہیں بن سکتا، لہذا تمہاری اس گواہی کو مسترد کیا جاتا ہے، اور یہودی کے پاس قبضہ ہے لہذا ہم زرہ یہودی کو دے رہے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، امیر المومنین نے سر تسلیم خم کیا، فیصلے کو مانا، باہر سے نکلے، دیکھا تو پیچھے وہ یہودی دوڑتا آ رہا، کہا جناب علی کھڑے ہو جائے، میں مان گیا آپ بھی سچے، آپ کا دین بھی سچا،
نظام بھی سچا، مصطفیٰ بھی سچے۔ آپ کے اس عدل پہ میں قربان جائیے، آپ کے نظام پہ اس پہ قربان جائیے، اور فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کردار تھا۔ تو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اگلی صورت، اگلی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کی عظمت کے حوالے سے دو باتیں میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جو اگلی دو آیتوں میں آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، آ کر مجھ سے معافی مانگو، میرا نبی بھی تمہارے حق میں سفارش کرے تو پھر یاد رکھنا میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں۔ یعنی اللہ نے بارگاہ مصطفی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کر کیا کرو؟ دعا کرو، تو میرا نبی بھی تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ یہ رسول اللہ کا وسیلہ اللہ نے خود پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا جی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حکم حضور کی ظہری حیات تک تھا۔ نہیں، بعد میں صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ حضور کے پتہ فرما جانے کے بعد بھی اس آیت پہ صحابہ نے دنیا والوں کو اس آیت کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کر کے سکھایا۔ یہ نہیں کہ حضور کی ظہری حیات میں جب مشکل پیش آتی تھی صحابہ کو حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے، حضور بھی رب کی بارگاہ میں اپنے امتی کی طرف سے گزارش کرتے تو اللہ دعا قبول نہیں۔ حضور کی وصال کے بعد بھی حکم صبح قیامت تک کے لیے باقی ہے، صبح قیامت تک کے لیے باقی ہے کہ جب بھی کسی کو مشکلات پیش آئیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس پہ بے شمار روایات ہیں حضور کے وصال کے بعد بھی۔ مثلاً سیدنا عمر فاروق کے دور میں سخت کال سال پڑی گئی، مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے، اتنا سخت وقت آیا تو حضرت بلال مؤذن اسلام رسول اللہ کی بارگاہ میں روزے پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں کوئی سفارش کریں، آپ کی امت مر رہی ہے، بھوکی اور پیاسی کی بارش ہو جائے۔ حضور حضرت بلال کی خواب میں آئے، فرمایا جا کر عمر کو کہہ دو اللہ بارش عطا فرمائے گا، صرف تم یہ کرو کہ نرمی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ نرمی۔ حضرت عمر کو جب یہ بات بتائی گئی تب روئے، رونے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ میں تو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کہیں ایسی خطا ہو گئی ہے کہ جو میرے بس میں نہیں تھی، ایک دنیا کا نظام چلانا ہے، کہیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے مدینہ والوں کو بارش عطا فرمائی۔ اسی طرح سامعین عزیز وقار امام مالک بہت بڑے عظیم امام گزرے، ان کی تعریف و توصیف آپ جانتے ہیں، عاشق رسول تھے۔ تو بادشاہ وقت منصور بادشاہ تھا، ایک دفعہ مدینہ میں آیا اور مدینہ منورہ آ کے روزے کے سامنے بلند آواز سے باتیں کرنے لگا تو حضرت امام مالک نے اس کو چڑک دیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ وقت ہے، فرمایا او منصور تجھے نہیں پتا تو اپنے محل میں تو نہیں گھوم رہا، بارگاہ مصطفی میں کھڑا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ میرے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ان کی بارگاہ میں۔ لہٰذا یہ حکم صرف حضور کی ذریعے یاد تک نہیں تھا، آج بھی باقی ہے کہ حضور کی قبر کے پاس جا کر شور نہیں کرنا چاہیے، جتنی خاموشی کرو گے اتنا ہی زیادہ قرب نصیب ہوگا، اتنا ہی زیادہ قرب نصیب۔ بارگاہ مصطفی کی یہ ادب ہے۔ تو وہ منصور اسی وقت خاموش ہو گیا، اس پہ خوف طاری ہو گیا، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت امام مالک سے کہنے لگا حضور ایک مسئلہ اور بھی پوچھنا ہے، اگر بتا دیں آہستہ آواز میں۔ میں پوچھو کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور اب میں نے دعا کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، بتاؤ روزے رسول کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ حضرت امام مالک نے کتنا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس ہستی سے تم اپنا منہ کیسے پھیر سکتے ہو؟ یہ وہ ہستی ہے جو تمہارے اور تمہارے باپ آدم کا وسیلہ بنے ہیں، لہٰذا ان کی طرف منہ کر کے دعا کرو، ان کا وسیلہ پیش کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔
یہ کوئی معمولی بندہ تعلیم نہیں دے رہا، امام مالک تعلیم دے رہے ہیں، جو مدینہ کے امام تھے، محدث، امام المحدثین تھے۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میں قبر پہ حاضر ہوا تو میں نے ایک اعرابی کو دیکھا، دیہاتی، وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے حضور کی قبر سے لے کر، اور یوں عرض کر رہا ہے، پیارے جو قرآن آپ پہ نازل ہوا اس میں اللہ نے یہ حکم فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور میں ظلم کر بیٹھا ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ابھی وہ دعا کر کے اٹھا ہی تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا جا کر اس کو کہہ دو علی، اللہ نے تمہاری گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اگلی اور آخری بات فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک اہل ایمان نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنے جھگڑوں میں پیارے مصطفیٰ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، دل و جان سے ان کے فیصلے کو جب تک مان نہ لیں اس وقت تک وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو حاکم بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کو حاکم تسلیم کرو گے تو تب صاحب ایمان ہوگے۔ اور انداز قرآن دیکھیں، فرمایا فلا وربک، اے میرے معبود تیرے رب کی قسم، کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون، میرے معبود تیرے رب کی قسم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک آپ اس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لے۔ اچھا، یہ ایک آیت کا شان نزول خاص واقعی کے ساتھ ہے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، حضور نے نہیں دیکھا کہ یہ منافق جو تھا وہ بظاہر مسلمان تھا اور ابھی تک اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کی صف میں بیٹھتا تھا، دوسرا مقابلے میں یہودی تھا، اور حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے اور یہودی ہے، لہذا کلمہ پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ وہ تو عدل و انصاف کے بادشاہ تھے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے جب دونوں کے دلائل سنے تو یہودی حق پہ تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اچھا جی، وہاں سے فیصلہ وہ کرا کے نکلے تو منافق کہنے لگا، اب اس کا نفاق ظاہر ہونے لگا یہودی سے کہ آؤ صدیق اکبر سے یہ فیصلہ کراتے ہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب اس نے یہ کہا تو صدیق اکبر بھی سادہ مزاج تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ بھی مجھے منظور نہیں ہے، آؤ عمر کے پاس فیصلہ کرنے جاتے ہیں۔ جب عمر کے پاس گئے نا تو اس یہودی نے کہا عمر، یہ پہلے تم سے پہلے جو دو بڑی عدالتیں ہیں نا ان میں میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، رسول اللہ کی عدالت میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے میرے حق میں، اور جناب صدیق اکبر کی عدالت میں بھی میرا فیصلہ ہو چکا ہے اور میرے حق میں ہوا ہے۔ اچھا، عمر نے یہ بات سنی، کہا اچھا ایسی بات ہے، اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ اندر گئے، تلوار لی، تلوار لے کر آئے، اس منافق کی گردن اڑا کر فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ یوں کیا کرتا ہے۔ اب شور برپا ہو گیا نہیں، منافقوں نے کہا جی وہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے، لہذا قصاص ہونا چاہیے، بدلے میں عمر کو مارنا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں فیصلہ آ گیا، حضور فرمایا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضور اس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، اور میرا ایمان ہے جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، جو آپ کو حاکم تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ بحث و تکرار ہو رہا تھا تو جناب جبریل عمر کی شان میں یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے معبود تیرے رب کی قسم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لے۔ عمر صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا مقام، یہ ہے امام الانبیاء کی عظمت۔ اور بھی بہت سے مضامین اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو معافی کا، کہ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، کہ حضور نے فرمایا سب سے عظیم انسان وہ ہے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کہ جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے معاف کر دیا۔ اس بات کو بیان ہوا۔ اس سورت کے آخر میں پھر حضور کی عظمت بیان ہوئی، قد جاءکم قرآن من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا،
تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ جتنے نبی آئے وہ معجزات لے کر آئے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپہ معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے جسم اقدس کا ایک ایک بال سراپہ معجزہ ہے، سراپہ معجزہ ہے۔ یہ بال کی معجزانہ شان کیا ہے کہ خالد بن ولید کے پاس تھا تو اس ٹوپی میں سیا ہوا تھا، جب پہن کے جاتے جس میدان میں اللہ فتح عطا فرماتا تھا۔ خالد بن ولید سے پوچھا گیا راز فتح کا کہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہو، فرمایا حضور کی جسم عطر کا بال میری ٹوپی میں سیا، اس کی برکت سے میں ہر میدان میں فاتح ہو کر آتا ہوں۔ یہ حضور کے بال کی معجزانہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے پاس بال تھے اور انہوں نے وصیتیں کی تھی کہ جب ہم مرنے لگیں تو ہمارے کفن میں رسول اللہ کی بدن مبارک کے بال رکھ دینا تاکہ قبر کی مشکلات آسان ہو جائے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا جناب رسول اللہ کے حوالے سے۔ تو بہرحال سامعین عزیز وغیرہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جان ایمان ذات مصطفیٰ ہے۔ بس اگر اس ذات کے حوالے سے ذرا بر بھی کوئی شک پیدا ہو گیا تو نہ نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، نہ صدقات و خیرات قبول ہیں۔ اس بارگاہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لو، یقیناً دونوں جہانوں میں عزتوں سے، دونوں جہانوں میں شانوں سے اللہ تمہیں نواز دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔